پولینڈ جنگ ہار چکا تھا۔ پولینڈ کو فتح کرنے کے بعد ہٹلر کی اپنی عوام اور اپنی فوج پر گرفت اور بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ اب ہٹلر نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ ہٹلر نے اپنے فوجی افسران سے کہا کہ وہ فرانس پر براہ راست حملہ نہیں کرے گا، بلکہ پہلے فرانس کے آس پاس کے ممالک کہ جس میں نیدرلینڈ، ڈنمارک اور ناروے شامل ہیں، پہلے ان پر قبضہ کر کے پھر اس کے بعد فرانس پر براہ راست حملہ کرے گا۔ جرمن آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل وارتھر نے ہٹلر کو بتایا کہ اس وقت آرمی مزید لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، ابھی آرمی میں وہ جذبہ نہیں کہ جس کی بنا پر جرمن فوج میدان جنگ میں کامیاب ظہور دکھا سکے۔ جنرل وارتھر کا کہنا تھا کہ آرمی پولینڈ کی جنگ کے بعد اب کچھ آرام چاہتی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ہٹلر نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا، میرے فیصلے اٹل ہیں، اب ہم پیچھے نہیں مڑیں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہٹلر ساری کشتیاں چلا کر اس جنگ میں پوری طرح کود چکا ہے۔ جرمن آرمی کے بہت سے فوجی افسران ہٹلر کے خلاف ہو گئے اور وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ ہٹلر کی یہ جارحانہ کارروائیاں جرمنی کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، تو فوج کے اندر سے ہٹلر کے خلاف بہت سی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ 8 نومبر 1939 کو ہٹلر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر خوش قسمتی سے ہٹلر اس حملے میں محفوظ رہا، لیکن یہ حملہ ہٹلر کے ارادوں کو اور بھی مضبوط کر گیا۔ ہٹلر اب اس بات کو جان چکا تھا کہ جب تک وہ فرانس سے جرمنی کی شکست کا بدلہ نہیں لے گا، اس کا یہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ادھر ہٹلر اپنے اگلے منصوبے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ جرمنی کا اس وقت کا حمایتی سوویت یونین، جو کہ اس وقت جرمنی کا اتحادی تھا، اس نے 5 مارچ 1940 کو فن لینڈ پر حملہ کر دیا۔ دوستو، یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ فن لینڈ کی فوج سنبھل ہی نہ سکی۔ 3 ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد اپریل 1940 کو فن لینڈ کی فوج نے سوویت یونین کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ظاہر ہے سوویت یونین اس وقت کی سپر پاور فوج تھی اور اس کو ہرانا قدرے مشکل تھا۔ ادھر جب سوویت یونین نے فن لینڈ کے ساتھ امن معاہدہ کیا تو اس امن معاہدے میں یہ بات طے پا گئی کہ فن لینڈ کا 80% حصہ اب سوویت روس کے قبضے میں جائے گا۔ اپریل 1940 میں ہی جرمنی نے بھی ناروے اور ڈنمارک پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ ناروے کی اہمیت جرمنی کے لیے بہت زیادہ تھی، کیونکہ جرمنی کو اس وقت بے شمار اسلحہ بنانا تھا اور ناروے کے پاس اس وقت لوہا اور تیل بے شمار ذخائر پہ موجود تھا۔ اس لیے ہٹلر یہ چاہتا تھا کہ ناروے پر قبضہ کر کے ڈنمارک کی بندرگاہوں سے یہ سارا لوہا اور تیل جرمنی تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ جرمنی کی فوج نے مئی 1940 کو ناروے اور ڈنمارک کو بھی فتح کر لیا۔ ادھر جرمنی اور سوویت روس کی کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے برطانیہ اور فرانس نے اتحادی فورسز بننے کا فیصلہ کیا۔ فرینچ آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل کیملین کا یہ خیال تھا کہ جرمنی 1914 کی طرح بیلجیم سے ہوتا ہوا فرانس پر حملہ کرے گا، تو اس لیے انہوں نے بیلجیم میں اپنے دفاعی مورچے قائم کر لیے۔ ہٹلر یہ بات جانتا تھا کہ فرانس یقیناً 1914 کی طرح بیلجیم میں اپنی دفاعی پوزیشن لے گا، تو ہٹلر نے 10 مئی 1940 کو یہ فیصلہ کیا کہ وہ بیلجیم پر براہ راست حملہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنی فوج کا 20% حصہ فرینچ آرمی کے سامنے لڑنے کے لیے بھیجے گا اور بیلجیم کو پیچھے دریا کے راستے سے گھیرے گا۔ ہٹلر کی یہ چال کامیاب ہو گئی اور اس کے بعد فرانس کے ساتھ وہ ہوا کہ جو فرانس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔